بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قوانین ملکی اور قومی ہوتے ہیں، بعض بین الاقوامی۔ ملکی قوانین ٹوٹیں تو پکڑ حکومت کرتی ہے، اور اگر بین الاقوامی قوانین ٹوٹیں تو سب ممالک مل کر قانون توڑنے والے بدمعاش کا منہ توڑ ڈالیں۔ کفار بین الاقوامی قوانین کے پرخچے اڑا دیں، بے گناہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو گھروں میں، طالب علموں کو اداروں میں اور بیماروں کو ہسپتالوں میں بوند دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کہیں یہی کام کوئی مسلمان کر بیٹھے تو سبھی ممالک اکٹھے ہو کر اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ یہ گنڈے بدمعاش بدنام زمانہ اسرائیل دفاعی اڈوں پر ہی نہیں، مظلوم نہتے مسلمانوں کی شہری آبادی، اداروں کے مراکز اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جنگی جرائم ہیں، اسرائیل ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن سب زبان و کلام، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ حالیہ حملے جو اسرائیل نے فلسطین کی شہری آبادی پر کیے ہیں، اور خصوصاً ہسپتال پر جہاں ہزاروں نہتے بے گھر پناہ گزین بھی تھے، ان پر جلانے والے بم مارے گئے، 500 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ غائب ہے کیونکہ وہ جام شہادت نوش کر بیٹھے ہیں۔ سینکڑوں بچے لقمہ اجل بن گئے ہیں، ذبح ہو گئے ہیں، جل گئے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں بتاؤ اب ہم کہاں جائیں۔ ہر طرف چیخو پکار ہے، اموات ہیں، وادیاں لہو لہو، خون خون، اموات ہی اموات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ فاسفورس بم، کیمیائی بم کا استعمال بین الاقوامی قوانین کے تحت ناجائز اور غیر قانونی ہے، لیکن یہ ناجائز ریاست مسلمانوں کو جلا کر انہی بموں سے راہ کر رہی ہے۔ غزہ کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی گنڈے کی مدد اور حمایت کے لیے تمام مغربی شیطانی طاقتیں یکجا ہونے لگی ہیں۔ امریکہ کہتا ہے، وزیر خارجہ کہتا ہے، جب تک ہم ہیں اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ برطانیہ اور مغربی ممالک کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف حال جس میں بھارت بھی شامل ہے یہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، غنڈہ گردی جتنی ہو سکتی ہے تو کرتا جا۔ انڈونیشیا سے لے کر، افسوس ہی افسوس کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان ممالک مثل ایک زنجیر کے ہیں۔ صرف 2 غیر مسلم ریاستیں جو مسلمانوں کی مخالف ہیں، ایک بھارت گنڈا ہے اور ایک اسرائیل گنڈا ہے۔ مگر افسوس، سخت افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان ممالک جو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں، اگر مسلمان بے غیرت، اگر مسلمان غیرت مند ہوتے تو ایک ایک پتھر ہی مار دیتے تو اسرائیل گنڈا بالکل غرق ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسلامی ممالک کی اتنی تعداد ہے اور مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کی غیرت ایمانی لٹ چکی ہے۔ یہ بے غیرتی کا سرما آنکھوں میں ڈال کر سو رہے ہیں، دل ان کے دنیا کی آسائشوں میں کھو کر مردہ ہو چکے ہیں، سب نامرد ہو چکے ہیں۔ کہیں کوئی حکمرانوں میں، مسلمان حکمرانوں میں کوئی مرد کا بچہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی جرأت والا نظر نہیں آتا ہے، کوئی غیرت ایمانی والا نظر نہیں آتا ہے۔ اس چیز کی محبت میں کھو چکے ہیں جو مردار ہے، جس پر خدا کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ خود ملعون اور کتے بن گئے ہیں، اور یہ دنیا جس پر اللہ نے لعنت کی ہے
اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا ملعونۃ۔ ان افراد کو، ان سربراہان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اب بھی مسلمان کہلوائیں؟ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آنکھ اگر کسی بندے کی زخمی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو روئے زمین کے، کائنات کے تمام مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ان کا مسلمان ہونا برائے نام ہے۔ کہاں ان کے وہ دل ہیں جن میں ایک مسلمان کی محبت دھڑکتی ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اور کہیں ہوتا ہے کل مسلم اخوۃ، اور کہیں فرمایا المسلم اخو المسلم۔ قومیت کی بنیادیں توڑ ڈالی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، نہ کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن اب تو تمام خاموش ہیں۔ وہ نہتے غریب مظلوم فلسطینیوں کو اس بدماش اور گنڈی ریاست کے حوالے کر دیا ہے، امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، مغربی طاقتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے جب بھی غیر مسلموں نے کمزور مسلمانوں پر حملہ کیا تو طاقتور مسلمانوں نے کمزور مسلمانوں کا ساتھ دے کر کفار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور چند لمحوں میں ہزاروں درندوں کو واصل جہنم کر کے کی طاقت کی کمر توڑ ڈالی تھی تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ فلسطین کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن میرے خیال میں مسلمان سربراہان ہیں، جو مسلمان عوام کو بھی فلسطین جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ کسی مسلمان مجاہد دستے یا فوج کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسرائیل نے مظالم اور غنڈہ گردی کی حدیں کراس کر دی ہیں، مگر مسلمان سربراہان خاموش ہیں۔ اب مسلمان عوام جان چکی ہے کہ مسلمان ریاستوں کے سربراہان میں کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اس زمانے کے کسی ابو بکر کو، کسی فاروق کو، کسی عثمان، کسی حیدر کرار کو آنا ہے، کسی خالد جاباز، کسی سعد بن ابی وقاص، کسی عمر بن العاص کی ضرورت ہے زمانے کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، کسی طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یاد رکھو سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، پیشن گوئی ارشاد فرما دی تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال اصحابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ، میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ دمشق کے دروازوں اور ارد گرد کی زمین پر کھڑا ہو کر کافروں کے خلاف لڑتا رہے گا، وہ علی ابواب بیت المقدس وما حولہ، اور بیت المقدس کے دروازوں اور اس کے ارد گرد کی زمین پر کھڑا ہو کر کافروں کے خلاف لڑتا رہے گا، لا یضرہم خذلان من خذلہم، اور جو ان کو تباہ کرنے والے ہیں، ان کو برباد کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی ان نہتے مسلمانوں کو شہید تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے مشن سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے ان کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان شہید تو ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، بچے والدین کو قربان کر دیں گے، لیکن اگر کافر مل کر کہیں تم نہتے ہو، اپنی جگہوں کو چھوڑ دو، یہاں سے بھاگ جاؤ، جہاد ختم کر دو، تو ہرگز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ حق پر قائم رہیں گے، ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور حق کا علم بلند کرتے رہیں گے۔
آج ضرورت ہے کہ مسلمان سربراہان میں سے کون ہے جس کے اندر غیرت ایمانی آتی ہے، جو کود جاتا ہے؟ میرے خیال میں اگر 3 سربراہان بھی اس میدان جنگ میں کود جاتے ہیں الحمدللہ، تو ایک رات کے اندر ہی چاہیں کہ اس بدمعاش کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے تو الحمدللہ مٹ جاتا ہے۔ سارے مسلمان اگر وہاں پر دوڑی لگا دیں اپنی خالی رائفلوں کو لے کر تو انشاءاللہ تعالی فتح مسلمانوں کی قدم ابھی چوم لے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سربراہان ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو ہمت عطا فرما کہ مسلمان عوام جو ہے وہ اپنے ممالک کے اندر ایک دینی انقلاب برپا کر دے اور ان مسلمان سربراہان سے ملت اسلامیہ کو آزادی مل جائے، اور پھر انشاءاللہ تعالی فلسطین کی فتح جو ہے، فلسطین کی آزادی جو ہے وہ دور نہیں ہے، الحمدللہ ان قریب ہے۔ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فلسطین مکمل طور پر ان شیطانی گنڈوں کے شکنجوں سے آزاد ہو چکا ہو۔ آمین آمین بجاہ نبی الکریم۔